کیا وہ درد دل رکھنے والا مسلمان نہیں ہے؟ کیا صرف وہی شخص جو روڈوں پر سلنسر کے اندر سے جسے کہتے ہیں وہ نکال کے بی بی کرتے ہوئے روڈ کے پر لے کر کے جائے اور جھنڈوں کو لہراتا ہوا جائے، کیا وہی اہل سنت ہے؟ کیا وہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں عرض گزار ہوں ان تمام لوگوں سے جو اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیونکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، میں آج سے نہیں بچپنے سے اہل سنت سے میرا تعلق ہے اور پوری زندگی میں نے ایک ہی مسلک کے ساتھ گزاری ہے۔ لیکن کیا اپنے ماں باپ، بہن بھائی، فیملی میں ساتھ رہتے ہوئے کیا آپس میں اختلاف نہیں ہوتے؟ کیا ہم ایک دوسرے کی اچھائی برائیاں بیان نہیں کرتے؟ تو میرا دکھڑا یہ ہے کہ آیا ہم اگر بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، یا ہمارا کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، کیا یہ مسلک ہی ہمیں جنت اور جہنم میں لے کر جائیں گے؟ یعنی اگر میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو صرف ایک نام ہے جو میں سمجھا ہوں، یہ صرف ایک نام ہے۔ جس طریقے سے میں کہتا ہوں میرا نام ہے محمد جاوید صدیقی، میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے ایاز صدیقی، اس سے بڑے بھائی کا نام ہے ریاض صدیقی، میرے والد صاحب کا نام ہے نور الدین صدیقی، میرے دادا کا نام ہے معراج الدین صدیقی، میرے پردادا کا نام ہے وسیع الدین صدیقی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک پہچان ہے کہ الگ الگ فردن ایک شخص کا نام لے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھا ہوں اس 50 سالہ زندگی کو گزارنے کے بعد، یہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، یہ سب کچھ، یہ اس دنیا میں میرا اور آپ کا، یقین مانیے، زندگی گزارنے کا صرف میرے مطابق ایک طریقہ ہے۔ لیکن ہر کسی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں اپنے گھر کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کی باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کیوں کروں؟ کیا آیا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں بے جا کوئی نہ گھسے؟ تو کیا ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے کے گھر میں گھس جائیں؟ میرا یہ میسج دینے کا صرف 2 پوائنٹ۔ ایک، ضرور اگر آپ کا دل ہے، ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے، آپ خوشیاں منائیے، آپ لامحالہ لوگوں کو چیزیں بانٹیے، آپ خوشیاں منائیے، آپ لائٹیں لگائیے، جھنڈے لگائیے، سب کچھ کیجیے، لیکن نظر رکھیے اس تمام کے درمیان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ یقین مانیے ان جلوسوں کے راستوں پر جو میں نے نوٹ کیا اپنی زندگی بھر میں، لڑکا لڑکی چھچورے لوگ ساتھ میں ڈیٹ ہو رہی ہے، ساتھ میں لڑکا لڑکی گھوم رہے ہیں اور جلوسوں کا مزہ لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ جو لوگ جلوسوں میں ساتھ بھی جا رہے ہیں، یقین جانیے وہ اکثریت میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کی اکثریت صرف ٹائم گزار رہی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی بھی نیت صاف نہیں ہے۔ میری ویڈیوز میں، میری باتوں میں میں بارہا یہ کہتا ہوں، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ ہی ایسے ہیں یا سب کا طریقہ کار اس طریقے کا ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر میری نیت ہے کہ میرے آقا آج تشریف لائے ہیں تو میں لامحالہ میری جتنی دسترس ہے، یقین جانیے کہ میں چاہوں گا میرا گھر کمکموں سے روشن ہو جائے، میں چاہوں گا میں ٹرک بھر کے لے جاؤں اور صدقہ کروں، لوگوں کو بانٹوں، اپنے گھر میں خوشیاں کروں، یہ تمام چیزیں میرے دل کا ارادہ ہے۔ لیکن اگر میری دسترس میں وہ چیز نہیں ہے تو آیا کیا میں اگر گھر میں نوافل پڑھ لوں گا، میں اچھے اعمال کر لوں گا، تو آیا کیا ہمارے پیارے آقا خوش نہیں ہوں گے؟ یقین جانیے یہی وہ میسج ہے کہ یقین جانیے کہ آپ اگر اس طریقے سے عید میلاد النبی منا رہے ہیں، کوئی دوسرا بھی اپنے طور پہ عید میلاد النبی ضرور منا رہا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے زندگی بھر کا۔ نہ میرا تعلق یہ ہے کہ میں کئی کشتیوں کا سوار ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو کسی ایک کشتی کا سوار ہوتا ہے۔ کئی کشتیوں میں سوار ہو کے منزل تک ہرگز نہیں پہنچا جاتا، لیکن اس کشتی میں رہتے ہوئے اگر اس کشتی میں سوراخ ہے، اس کی لکڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ ڈس بیلنس ہے، یا اس میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں، غلاظتیں ہو رہی ہیں، تو آیا کیا میرا کام نہیں ہے کہ اس کشتی میں رہتے ہوئے بھی میں اس کی نشاندہی کروں؟
غور کیجئے ان چیزوں پر کہ جب ہم جلوس لے کر نکلتے ہیں کہ ساتھ میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی دل کے ارادے سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ نظر رکھیے کہ اس جلوس کے راستوں پہ کتنے لڑکا لڑکی جو گھروں سے نکلے ہیں وہ ڈیڈ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ نظر رکھیے کہ آیا ان جلسے جلوسوں میں عورتوں کی بے حرمتی تو نہیں ہو رہی۔ نظر رکھیے کیا اس راستے کے اندر، اس جلوس کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس جلوس کے راستے کے اندر رکاوٹیں جو ہم نے لگائی ہیں وہ کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہی؟ ہم جلوس کو لے کے چل رہے ہیں، نہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، لیکن کسی گھر کے اندر کوئی آخری سانسیں تو نہیں لے رہا۔ ہم روڈ سے گزر رہے ہیں تو کیا ہمارا یہ دل نہیں کرتا، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اگر ہمارا قریبی کوئی اس ٹائم ایمبولنس میں ہو تو کیا ہم یہی کہیں گے کہ سرکار کی آمد مرحبا، گاڑی کھڑی رہندو ہی پری۔ یہ دل کے ٹکڑے ہیں، یہ سچائیاں ہیں، ہرگز برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تمام پیرائے کو ذہن میں رکھیے گا۔ میرا صرف مدعا یہ ہے کہ بنائیے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دن منائیے، ضرور منائیے، لیکن اس تمام چیزوں پہ بھی نظر رکھیے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ ایڈمنسٹریشن کو چلانا اس انتظامیہ کا کام ہے جو اس ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے۔ خالی اچھل کود کرنا، ڈھول ڈھمکے ڈالنا اور بس یہ دیکھنا سب خوش ہیں، ایک اور پہلو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو آج میں دیکھ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کی زینت بننے والی وہ عورتیں، میں یہی کہوں گا میری نظر میں وہ گانا گانے والی، ڈانس کرنے والی اور وہ اچھل کود کر کے ویڈیوز بنانے والی، اپنی جسم کی نمائش کرنے والی اور اس وقت محفل نعت میں جانے والی، معذرت کے ساتھ دونوں کا رویہ دیکھیے گا۔ کیا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا یہ ان کی محبت ہے کہ میں مختلف ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں باقاعدہ بڑا نفیس لباس پہن کے طریقہ کار بڑے اسٹائل سے آ رہی ہیں، قریب قریب لوگ کھڑے ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں اور دبا کے پھول ڈالے جا رہے ہیں، اور جب وہ ماشاءاللہ اسٹیج پہ آتی ہیں تو جی سبحان اللہ ان کے نعرے لگ رہے ہیں، بڑی ان کو عزتیں مل رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کا جو نعت پڑھنے کا طریقہ، ہم پڑھنے کا طریقہ، اس پہ غور کیجئے۔ کیا یہ طریقہ وہی ناچنا گانا گانے نہیں ہے؟ ان کا طریقہ کار جھوم جھوم کے، میں نے تو یہ بھی یوں کر رہی ہیں، ایسے کر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اس پہ کون نظر رکھے گا؟ معذرت کے ساتھ یہ کیا ہم کہتے ہیں کہ بے پردگی نہیں ہو، تو کیا یہ نعت خوانی اور ہم کے اس میں ہم اپنے گھر کی عورتوں کو پیسے کمانے کی مشین بنانا چاہتے ہیں؟ یا کیا وہ اہل سنت کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی اس طریقے سے جا کے محفلیں کر رہی ہے تو آیا کیا یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ خدمت نہیں ہے میری نظر میں۔ ایک اس طریقے سے جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو دین سے ان کا تعلق اس لحاظ سے نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، شاید ان کو معلومات نہیں ہے، وہ بیچاری نادانی میں شاید ایسا کرتی ہیں، لیکن میں پھر بھی نشاندہی کرتا ہوں۔ تو آیا ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ ویڈیو بنا رہی ہیں، گانے بنا رہی ہیں، ڈانس بن رہی ہیں، لیکن آج عید میلاد النبی کے توسط سے بھی ان کے میک اپ ختم نہیں ہو رہے، ان کی تیاریاں ختم نہیں ہو رہی، محفل نعت میں جھومنا، گانوں کے اسٹائل میں طرز میں نعتیں پڑھنا، اس پر کون نظر رکھے گا؟ ساتھ محفل نعت کے اندر ہمارے نعت خواں حضرات بھی ماشاءاللہ ایک دلہن کی طرح سج دھج کے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور میرا مودبانہ گزارش کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ عید میلاد النبی منائیے، ضرور منائیے، ضرور منائیے، لیکن اس میں سارا جو دار و مدار ہے اچھی چیزوں پر، میں نہیں کہتا کہ نہیں رکھا جاتا، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزہ رکھا جاتا ہے، عبادات کیا جاتی ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے، لوگوں کو رزق کی فراہمی کی جاتی ہے، آسانیاں بانٹی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیا جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی خاموشی سے اس خوشی کا اعلان نہ کر کے اپنے دل میں تہیہ کر رہا ہے، اپنے طور پہ منانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بھی اجازت دے دیجیے، نہ کہیے نثار تیری چہر پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صرف اللہ کے رسول کے اس قول کے مطابق انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
تو سب کچھ چھوڑ دیجیے. بظاہر آپ کا یہ جھبا امامہ اچھل کود کہیں رکھا نہ رہ جائے اور کسی کا خاموشی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتوں میں کوئی سچائی ہے، حقیقت ہے، تو میں ضرور کہوں گا میرے اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. پھر ملوں گا کسی اور موضوع پہ، کسی اور بات پہ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.